إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد صدر مجلس معزز علماء کرام اور ہمارے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اس طرح کی دینی نشست کا انعقاد کسی بھی سماج اور معاشرے کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے، اور اس طرح کی مجلس میں گفتگو کرنا باعث شرف ہوتا ہے۔ اصلاح معاشرہ سے متعلق یہ نشست رکھی گئی ہے، تو میں ادھر ادھر کی باتوں میں نہ جا کر ٹو دا پوائنٹ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلامی گھرانے میں پیدا کیا، لیکن شروع زمانے سے ہی اسلام کے ماننے والوں پر مختلف انداز کے حملے ہوتے رہے۔ اسلام کے ماننے والے کبھی ان کا عروج رہا تو کبھی ان کا زوال رہا، اور آج جو زمانہ ہے، ترقی کے باوجود مسلمان پسپائی کا شکار ہیں۔ اس گلوبل کے زمانے میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل پہ ہو، ٹک ٹاک کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا ٹی وی چینل وغیرہ پہ ہو، مختلف افکار و خیالات پیش کیے جاتے ہیں، اور جو قوم پستی میں چلی جاتی ہے وہ ان افکار سے متاثر ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن ہم بحیثیت مسلمان، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ خواہ جس طرح کے بھی افکار و نظریات ہمارے سامنے آئیں انہیں ایکسیپٹ کر لیں، قبول کر لیں، اور ہم غیروں کی ترقی سے متاثر ہو کر اپنی دینیات کو بھی ترک کر دیں۔ یہ ایک المیہ ہے اور بہت بڑا سوال ہے ہمارے سامنے۔ میں اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور وضاحت دینے کی پوری کوشش کروں گا، تاکہ ہمارے بیچ جو افکار و خیالات پائے جاتے ہیں ان میں ہمیں کہاں تک سنجیدہ ہونا چاہیے، اور ہم اپنے خیالات و افکار، اپنے نظریات کہاں سے لیں، کس بیس پر لیں، اس طرف آپ کی توجہ مبذول کروں گا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسی کتاب دی ہے جس کے شروع ہی میں فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اس کو پڑھیے، اطمینان سے پڑھیے۔ انسان عام طور پہ کوئی کتاب ہاتھ میں لیتا ہے تو شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد مجھے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں، اس کے اندر کیا باتیں ہیں ہمیں معلوم نہیں، پڑھ کر ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان۔ مگر قرآن کی خصوصیت اور اس کا اعجاز دیکھیے کہ شروع ہی میں اعلان کر دیا اللہ رب العالمین نے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب آگے پورے اطمینان کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اس کو پڑھیے اور پورے یقین کے ساتھ اس کے احکامات کو فالو کیجیے، اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈالیے۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ اللہ رب العالمین نے
اتنی عظیم کتاب ہمیں دی ہے ہدایت کے لیے۔ تو بحیثیت مصدر ہماری فکر کے لیے، ہماری سوچ کے لیے سب سے اہم اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اس آیت پر غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر آیتیں نازل کی ہیں، مقصد ہے کہ اپنے بندوں کو یعنی لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لائیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ تاریکی کس چیز کی تاریکی ہے؟ کیا رات کا اندھیرا مراد ہے؟ سورج کی روشنی ختم ہو جائے اور اندھیرا چھا جائے وہ مراد ہے؟ اس میں ہر طرح کی تاریکی ہے۔ اگر آپ عقیدہ کے ناحیے سے تاریکی میں مبتلا ہے تو اس تاریکی کو بھی شامل ہے، عبادت کے ناحیے سے اگر تاریکی میں ہے تو اس تاریکی کو بھی شامل ہے، خاندانی نظام میں اگر آپ تاریکی میں مبتلا ہے تو اس تاریکی سے بھی نکالنے کی بات یہاں پہ ہے۔ غرض ہے کہ آپ کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں اور جہاں جہاں بھی تاریکی ہو سکتی ہے، ہر تاریکی کو یہ لفظ شامل ہے، ہر تاریکی کو یہ لفظ شامل ہے۔ اور نور سے مراد ہدایت، آپ کے سامنے صاف شفاف عقیدہ ہے، یہ مراد ہے۔ آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر عبادت دی ہے، وہ عبادت ہے۔ خاندانی نظام کے اصول و ضوابط دیے وہ ہے، معاملات کے تعلق سے جو اصول و ضوابط دیے وہ ہے، جنایات کے تعلق سے، ججمنٹ کے تعلق سے جو اصول و ضوابط دیے، سب نور میں داخل ہے۔ اس لیے اس عظیم کتاب کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کے یہاں سے فکر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کو دیکھیے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی معروف و مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک روز نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور بہت ہی بلیغ نصیحت آپ نے کی، کافی متاثر کن نصیحت آپ نے کی۔ ایسی نصیحت آپ نے کی کہ لوگوں کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور دل ہل گئے۔ تو کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے یہ ایسی نصیحت ہے آپ کی کہ اس کے بعد آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے، اس لیے آپ ہمیں کوئی ایسی بات کہہ جائیے جو بات ہمارے لیے عہد و پیمان کی حیثیت رکھتی ہو اور ہم اس پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اپنی زندگی اسی کے آئینے میں، اسی کی روشنی میں گزاریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو وصیت کی، بڑی قیمتی وصیت، اور ہمارے جو حالات ہیں آج کل کے، مختلف قسم کے نظریات، مختلف قسم کے افکار ہمارے سماج میں پھیلے ہوئے ہیں، اس تعلق سے اس حدیث کو ہم اپنے سامنے رکھ کر اپنے مسائل وغیرہ کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی وصیت کی تقوی اختیار کرنے کی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حاکم گرچہ کوئی حبشی غلام ہو پھر بھی اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد جو لوگ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے، بہت زیادہ اختلافات پائیں گے، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامیں، خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامیں۔ ذرا غور کیجئے، اختلافات ہوں گے، ادھر سے آئے گا کوئی اپنی فکر لے کر، ادھر سے آئے گا کوئی اپنی فکر لے کر، ادھر سے آئے گا کوئی اپنی فکر لے کر، ہر کوئی اپنی فکر تھوپنے کی کوشش کرے گا۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اور ہاں، اسی حدیث میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کسی نئی
چیز کا ایجاد نہ کرنا، دین میں نئی نئی باتوں کے ایجاد سے پرہیز کرنا، کیونکہ نئی بات بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ میرے محترم سامعین، ذرا توجہ دیں کہ ہماری سوچ کا جو محور ہے، ہمارے خیال، ہمارے افکار، ہمارے نظریات کا جو مصدر ہے، جو سرچشمہ ہے، کتنا عظیم ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اسی کو معیار بنایا ہے۔ ہم اگر مصدر کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو کتاب و سنت کے علاوہ جو کائنات ہے یہ بھی مصدر میں داخل ہے، ہماری جو پوری تاریخ پڑی ہوئی ہے یہ بھی مصدر میں داخل ہے، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں ٹو دا پوائنٹ گفتگو کروں گا، جیسا کہ میں نے کہا، اور ادھر ادھر گفتگو کو پھیلاؤں گا نہیں۔ تو معزز سامعین، کتاب و سنت ہمارے لیے اہم ہے، ہمارے خیالات کی بنیاد کتاب و سنت پر ہونی چاہیے، اسی کو ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا ہے، اسی کو ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً۔ ذرا غور کیجیے اس آیت پہ، ہر چیز اس کتاب میں موجود ہے، اور یہی کتاب ہمارے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ کتنی عظیم بات ہے، ذرا غور کیجیے اس پہ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس کتاب کے نازل کرنے کا عام مقصد کیا ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ قرآن کے تعلق، حدیث کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو کہیں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ معیار ہے کہ ہم اپنی باتیں، ہم اپنے افکار، اپنے خیالات، اپنے نظریات قرآن و حدیث سے لیں۔ اگر ہم کہیں اور سے لیتے ہیں تو پھر ہمارے بھٹکنے کا اور گمراہ ہونے کا پورا امکان ہے۔ اس لیے انسان کو فکری ناحیے سے مضبوط کرنے کے لیے، کہ انسان کی فکر جب مضبوط ہوگی، ٹھوس بنیاد پر اس کی فکر قائم ہوگی، تو دنیا کی کسی کونے سے کوئی بھی نظریہ آئے تو اسے کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھے گا، کتاب و سنت کے پیمانے پہ اسے پرکھے گا، تب جا کر اسے ایکسیپٹ کرے گا یا اسے رد کرے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کہیں سے کوئی چیز آئے تو اسے ڈائریکٹ انکار کر دیجئے، ڈائریکٹ اس کی مخالفت کیجئے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے متاثر ہو کر، مرعوب ہو کر اسے قبول کر لیجئے، بلکہ ایک عام سا قاعدہ ہے پک اینڈ چوز، جس کو ہم لوگ عربی میں کہتے ہیں خود ما صفا و دا ما قدر۔ کتاب و سنت کے پیمانے میں اسے دیکھیے، پرکھیے، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے، تعلیمات اسلام کے مطابق ہے تو اس چیز کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے، ورنہ رد کر دیں گے۔ معزز سامعین، اسی لیے میں نے جیسا کہ شروع میں کہا، اللہ رب العالمین نے صرف اس کو پیمانہ بنا کر یا اس کو ایک مصدر کی حیثیت دے کر اسی پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کی معتبریت کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ لوگ کیوں نہیں اس میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ کہیں اور سے یہ قرآن آیا ہوتا تو اس کے احکامات میں تضاد ہی تضاد پایا جاتا، لیکن ہر تضاد، ہر نقص، ہر کمی سے پاک یہ کتاب ہے۔ اسی طرح سنت نبی پر جب غور کیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ اور سنت نبی دونوں کو اگر تھام لوگے تو دنیا کا کوئی بھی نظریہ گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس حدیث کی اس لفظ پر غور کیجئے، لن تضلوا۔ ہم لوگ عام طور پہ سمجھتے ہوں گے کہ کسی نے شرک کر لیا گمراہ ہو گیا، کسی نے بدی کر لیا گمراہ ہو گیا، کسی نے چوری کر لیا گمراہ ہو گیا، لیکن یہ لفظ اس سے کہیں زیادہ عام ہے۔ یہ لفظ
اس سے کہیں زیادہ عام ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے کتاب کی شکل میں قرآن دیا اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کا فرمان دیا۔ ان دونوں معتبر چیزوں کے ہوتے ہوئے اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنے افکار، اپنے سوچ اور بچار کہیں اور جگہ سے لیتے ہیں تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ آج ہم فلاں کے نظریات سے متاثر ہو جاتے ہیں، آج ہم فلاں کے افکار سے متاثر ہو جاتے ہیں، اسلام کے افکار کو چھوڑ دیتے ہیں، اسے تہی دامن ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ اس لیے اس گمراہی سے بھی اگر بچنا ہے ہمیں تو کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ معزز سامعین، حضرت اس تعلق سے بے شمار آیات و احادیث وغیرہ سب ہیں۔ حدیث کے تعلق سے ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور لوگوں کو دیکھا کہ کھجور کی وہ کھیتی باڑی کرتے تھے تو پیداوار کے تعلق سے ایک لفظ آتا ہے تعبیر، وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کرتے ہو؟ یہ نہ بھی کرو کہ پھر بھی پیداوار ہوگی، تو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن اس سال فصل میں کمی آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معافی نے تو کہا تھا ایسا کرنے کے لیے، تو ہم لوگوں نے کیا، اس کا یہ نتیجہ ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو پوائنٹ کی بات کی ذرا غور کیجئے، انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ فکر ہم نے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دیا ہے، یہ عقل جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، اس کے استعمال کرنے کا مجال ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہمیں استعمال کریں لیکن کتاب و سنت کی کسوٹی پہ۔ لیکن وہیں پہ دوسرا جملہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر غور کیجئے، فَإِنْ كَانَ مِنْ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ، اگر معاملہ دین کا ہے تو پھر اسے میرے حوالے کرنا پڑے گا، میرے سپرد کرنا پڑے گا، جو میں حکم دوں گا وہی ماننا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے خیالات، اپنے نظریات کہیں اور سے نہیں لینے ہیں بلکہ کتاب و سنت سے لینے ہیں، قرآن و حدیث سے ہمیں اپنے افکار و نظریات لینے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ قول بڑا معروف اور مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے مسائل کی جانکاری، اپنی پریشانیوں کا حل یہود و نصارہ کے پاس جا کر ڈھونڈتے ہو؟ ذرا غور کیجئے، تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کی جماعت، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے مسائل کا حل یہود و نصارہ کے پاس ڈھونڈتے ہو، جبکہ تمہارے پاس ایسی کتاب نازل ہوئی ہے جو اللہ رب العالمین کی خبروں میں سب سے نئی خبر ہے، پڑھتے ہوئے بالکل اطمینان کے ساتھ، اس میں ادنا سا شائبہ تک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں یہود و نصارہ کے بارے میں بتلا دیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تبدیلی کر دی ہے، انہوں نے تحریف سے کام لیا ہے۔ معمولی معاوضے کے لیے ہاتھ سے لکھ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہو؟ کیا تمہارے پاس جو علم آیا ہے اس سے تمہیں منع نہیں کر رہا ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم کہ ان میں سے کسی نے، ذرا غور کیجئے، ان میں سے کوئی، یہود و نصارہ میں سے کوئی تمہارے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ پوچھتا ہو؟ یہ کتنے شرم کی بات ہے، ذرا غور کیجئے۔ تو ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے جو تمہیں دین دیا ہے وہ مکمل ہے، ہم نے جو تمہیں دین دیا ہے وہ مکمل ہے، اور اس پر اپنی رضامندی کا مہر بھی لگا دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ کہیں اعلان کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس کے باوجود اگر ہم اور آپ جاتے ہیں ان کے پاس اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے، اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے، تو یہ ہمارے لیے عار ہے، عیب کی بات ہے۔ آپ کو ایک تاریخی بات بتلاتا چلوں، ایک ڈاکٹر حمید اللہ نامی صاحب گزرے ہیں، وہ خطبات بہاولپور میں لکھتے ہیں کہ جرمن کے عیسائی حضرات
قدیم نسخے جو ہاتھ سے لکھے جاتے تھے پہلے، وہ سب بہت سارے نسخے جمع کیے اور اپنی جو کتاب ہے ان کی مذہبی ان کا مقارنہ کیے کہ دیکھیں کچھ تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں۔ تو دیکھا کہ 2 لاکھ مقامات پہ تبدیلی ہو گئی ہے، 2-4 جگہ نہیں، 2 لاکھ مقامات پہ تبدیلی، اور ان میں سے ہر 8 میں سے ایک تبدیلی ایک اہم مقام سے متعلق تھی۔ ذرا غور کیجئے۔ پھر 1933 عیسوی میں قرآن کو لے کر تحقیق کی گئی اور لگ بھگ 24,000 نسخے جمع کیے گئے، لگ بھگ 24,000 نسخے جمع کیے گئے اور ایک ایک لفظ کا مقارنہ کیا گیا۔ تو رپورٹ جو آئی وہ یہ کہ کہیں کہیں کتابت میں غلطی پائی گئی مگر کسی کلمے میں تحریف نہیں پائی گئی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے ہماری کتاب کتنا ٹھوس ہے اور کس قدر اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ رب العالمین نے جو کتاب ہمیں دی ہے اسے ہر ناحیے سے معتبر بنایا ہے۔ اگر انسانوں کے ذمہ لگا دیا جاتا کہ تمہاری ذمہ داری حفاظت کرنے کی، تو کتاب محفوظ نہیں ہوتی، مگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی، اور اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کتاب میں کہیں بھی کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں پائی گئی۔ یہ ہمارے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے۔ اس لیے معزز سامعین، ہمارے سامنے ہمارے افکار، ہمارے خیالات کے لیے مصدر کی حیثیت اگر کوئی کتاب رکھتی ہے تو قرآن ہے اور حدیث ہے، کوئی معیار ہے تو قرآن اور حدیث ہے، کسی کو اگر معتبریت کا درجہ ملا ہے تو قرآن اور حدیث ہے۔ اس سے باہر ہم اپنے افکار و خیالات نہیں لے جا سکتے۔ ہم اپنے افکار و خیالات کی بنیاد کتاب و سنت ہی پر رکھیں گے۔ اسی طرح اس ضمن میں آپ کو ایک بات یہ بھی کہتا چلوں کہ جیسے آج کل کا معاشرہ ہوتا ہے تو معاشرے میں بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، وہ لوگوں کے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتاب و سنت کے مطابق کس کا عمل ہے اور کس کا نہیں ہے۔ اگر کسی کا عمل کتاب و سنت کے مطابق پایا گیا تو انہیں خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر کتاب و سنت کے مخالف ان کا عمل ہوا تو اسی کتاب و سنت کو پیمانہ بنا کر سمجھ جاتے ہیں کہ آدمی گمراہ ہے یا ہدایت یافتہ۔ ذرا غور کیجئے، انسان کے گمراہ ہونے کا، انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا جو پیمانہ ان کے یہاں ہے وہ ہے کتاب و سنت، اور یہ ہے قول حسن بصری رحمہ اللہ کا۔ اس لیے معزز سامعین، باہر کے افکارات جو ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہم جیسا کہ میں نے سنایا کہ انہیں نہ تو ڈائریکٹ رد کر دیں اور نہ ہی ڈائریکٹ قبول کر لیں، بلکہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں چاہیے کہ انہیں پرکھیں، انہیں تولیں، اور جو ہمارے لیے مفید ہو اسے ہم قبول کریں اور جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو اسے رد کر دیں۔ کیونکہ بعض علماء کرام کا کہنا ہے پوری شریعت کا دار و مدار جلب مصالح اور دفع مضار پر ہے، یعنی ہمارا جس میں فائدہ ہو اسے ہم حاصل کریں اور جس میں ہمیں نقصان ہو اس کو رد کر دیں، یہی پوری شریعت کی بنیاد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کتاب و سنت کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ توحید جس بندے کے پاس ہوا کرتی ہے اس کے خیالات میں انوکھا پن ہوتا ہے، وہ کہیں کسی سے مروب نہیں ہوتا ہے، وہ کہیں کسی سے مروب نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس طرح کی بھی مصیبت اس کے سر آئے وہ بآسانی جھیل لیتا ہے۔ اور اس کے لیے تطبیقی مثال کے طور پر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ غزوہ تبوک میں وہ پیچھے رہ گئے تھے صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے، آج جائیں گے کل جائیں گے کرتے کرتے وقت گزر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، انہوں نے صراحت کے ساتھ اپنی بات بتلا دی، کسی طرح کی کوئی معذرت نہیں کی، تو ان کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا، حتیٰ کہ گھر میں بیوی کو منع کر دیا گیا کہ اسے تو بات نہیں کر سکتی ہو۔ اللہ اکبر، اپنے گھر میں بھی اجنبی ہو گئے،
प्यारा से प्यारा आदमी भी मुंह फेर लिया करता था। ऐसे आलम में इनका कहना है कि मैं मदीने के बाज़ार में चल रहा था कि शाम से आया हुआ एक निब्ती तिजारत की गरज से मेरे मुतल्लिक पूछ रहा है कि कोई मुझे बतलाएगा काब बिन मालिक किधर है। लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया कि यही काब बिन मालिक है। मेरे पास आता है तो मुझे ख़त हवाले करता है मलिक गस्सान का। ख़त को खोला, पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारे साथी ने तुम पर बड़ी जुल्म ज़्यादती की है, तुम्हारे साथी ने तुम पर जुल्म ज़्यादती की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इज़्ज़त दी है, ये ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो, आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें हर तरह की इज़्ज़त देंगे। आजकल हमारे माशरे का कोई बंदा होता, बादशाह का ख़त पाते ही फ़ौरन टिकट जहाज़ का ओके करवाता और चल देता। मगर जैसे ही उनके हाथ में ये ख़त पड़ा, पढ़ करके वो सोचने लगे कि ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक आजमाइश है। ज़रा गौर कीजिए, वो मुवहिद बंदे की फ़िक्र किस तरह हुआ करती है, ज़रा सोचिए कि ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक आजमाइश है। फ़ौरन ख़त लेकर चूल्हे के पास जाते हैं और डालकर उसे जला देते हैं, लेकिन बाहर से आई हुई फ़िक्र से वो मुतासिर नहीं होते हैं। यह है मुवहिद की पहचान। इसलिए हम और आप अगर अपने अफ़कार व ख़यालात, टाइम हो गया यह है अभी, अगर हम अपने ख़यालात किताब व सुन्नत के मुताबिक किताब व सुन्नत को बुनियाद बनाकर अपनाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमें किताब जो दिया है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और हमें पैदाइश जो दिया है वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो जब हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया और हमारी फ़िक्र, हमारी हिदायत, हमारी सोच के लिए किताब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, तो हम उस किताब की रोशनी में अगर सोचते हैं तो फितरत के मुताबिक हमारी सोच होगी। हमारा जो नज़रिया कायम होगा वो बिल्कुल फितरत के ऐन मुताबिक होगा। इसी तरह किताब व सुन्नत के मुताबिक हम अगर अपने अफ़कार को लेते हैं और किताब व सुन्नत को बुनियाद बनाते हैं तो हमारे अफ़कार, हमारे नज़रियात ज़्यादा दुरुस्त होंगे, हकीकत से ज़्यादा करीब होंगे। इसी तरह अगर हम अपने ख़यालात किताब व सुन्नत की रोशनी में लेते हैं और किताब व सुन्नत को बुनियाद बनाकर किताब व सुन्नत पर अपने अफ़कार व ख़यालात की बुनियाद रखते हैं तो मुआशरे में या मुआशरे की फ़लाह व बहबूदी के लिए जो मंसूबा होगा वो ज़्यादा कारआमद होगा, क्योंकि हमारे ख़यालात की बुनियाद ईमान पर है, और जो ईमान असर करेगा वो दूसरी चीज़ उतना ज़्यादा असर नहीं करेगी। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन, तौहीद का अपना एक असर है। मैं एक दो हदीस बयान करके बात ख़त्म कर दूँगा। बहुत ही मारूफ़ व मशहूर हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन भेजा तो आपकी नसीहत क्या थी? इन्नका तक़दमु क़ौमम मिन अहलिल किताब, आप जो जा रहे हैं यमन, तो यमन के लोग पढ़े लिखे हैं, इनके पास आसमानी किताबें थीं। फ़लयकुन अव्वल मा तदूहुम इलैहि शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए सबसे पहले उन्हें दावत देना तो तौहीद की दावत देना। ज़रा गौर कीजिए इस पे। इस हदीस को आप लोगों ने बार बार सुना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया है, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, हमने हर उम्मत में नबी और रसूल भेजा एक पैगाम देकर। वो पैगाम क्या था? तौहीद का पैगाम। फ़मिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि दलालह फ़सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़ंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। इस हदीस पर गौर कीजिए कि उनके यहाँ फ़साद आ गया था, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ये दे करके तो डिस्टर्ब कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान क्या है कि हमने हर उम्मत में रसूल भेजा पैगाम तौहीद देकर, और यहाँ अहले किताब को तौहीद का पैगाम देने को कहा जा रहा है। तौहीद का पैगाम पहले से ऑलरेडी मौजूद है, फिर भी उन्हें कहा जा रहा है, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा जा रहा है कि उन्हें तौहीद की तरफ बुलाओ,
کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں جو بھی فساد آیا تھا، جو بھی بگاڑ ان کے یہاں آئی تھی، وہ توحید میں کمی اور خلل کی وجہ سے۔ توحید بگڑ گئی، سارے معاملات بگڑ گئے۔ آج کل جو حضرات توحید کو نہیں مانتے ہیں یا جن کی توحید میں کمی پائی جاتی ہے، وہ اگر نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو اس عبادت میں جان نہیں ہوتی ہے۔ اور اس طرح کے لوگ، یعنی جن کے اندر توحید نہیں پائی جاتی ہے، توحید کی کمی پائی جاتی ہے، توحید کی تعلیمات سے محروم ہے، ایسے ہی لوگ گرچہ مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ صدقات و خیرات میں آگے رہتے ہیں، مگر باہر سے آئے ہوئے افکار و نظریات میں سب سے زیادہ متاثر یہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں توحید کی کمی پائی جاتی ہے۔ محترم سامعین، باتیں بہت ہیں اور ٹائم ہو گیا ہے کا اعلان ہو رہا ہے یا اطلاع دی جا رہی ہے، اس لیے اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح اسلام صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا نظریہ سب کچھ بالکل کتاب و سنت کے عین مطابق اپنانے کی توفیق دے، اور جو بھی نظریہ، جو بھی اس گلوبل دور میں فکر باہر سے آئے، اسے ہم لوگ کتاب و سنت کے مطابق پرکھیں۔ ہماری توحید کیا کہہ رہی ہے، ہماری کتاب کیا کہہ رہی ہے، ہماری سنت کیا کہہ رہی ہے، اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں۔ میں نے ابھی سنایا کہ قرآن پر بھی حملے ہوئے، سنت پر بھی حملے ہوئے، اور سیرت پر بھی حملے ہوئے، فقہ پر بھی حملے ہوئے، اور ہم پر بھی حملے ہو رہے ہیں، یعنی ہمارے افکار و نظریات کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مستشرقین وغیرہ کا کہنا ہے کہ لڑائی سے مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتے ہو، لیکن ان کے فکر کو چینج کر دو، ان کے فکر کو چینج کر دو، ان کو مغلوب کر لو گے۔ اس لیے معزز سامعین، اس طرح ہمیں اور آپ کو متنبہ ہونا ہے، ہوشیار رہنا ہے، بیدار رہنا ہے، اور آج کل جو بھی نظریہ آپ کے سامنے آئے، جس طرح کی بھی فکر آپ کے سامنے آئے، اپنے آپ کو سب سے پہلے مضبوط کیجئے، اور پھر کتاب و سنت کی روشنی میں جو صحیح ہو اسے لیجئے، اور جو صحیح نہ ہو اس کو رد کر دیجئے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔